بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة على أعداء الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صلى الله خدایا بحق محمد و آل محمد دی بلبسکون نبیت دی بلبسکون دی مسلموں دی جوان کو تمہارا شوشو من سے دعا بسے رہے خدایا علی اکبری جوانی سے نزدار خدا والدہ دینی یا مجلس پر سے نزدار دین اتمون شخم شفا من جا رہے پروردگارا بحق محمد و آل محمد دی پریشانی کن کی پریشانی فری دعا بسے رہے مالا خد من سے خدا والدہ جو پریشانی تغریب ہو چکی آ رہے میوتون ادامت ہوں ادنی لافتون جامتے خط کنی یہ بد اطلاق سے سلوٹوں نے مجلسین نو مالا خط میں نا حیران جد کہ نا ادی خط کنی جواب کن من نارے نا مجلس بھی حق میں اور بلکہ پریشان بدنا خلاصا بعض خطوطی جواب من مہین نمید بعضی جواب من مہین اہل سنت کا کنم پونو اسی خطوط چی باق چنگل بیت مجبورین جواب من ملا جواب ممین نسن چامن بیت جواب من منا مارا سمن سورہ فعطوا علانا خدا بحق محمد و آل محمد نتی مسائل کن حل سن شیار ہمارا تقریباً بہت ناموش و شل ملتون سن اکثر خواتین کو نفیہ خواتین کو نسی سوال میں سے دانس ہیں کہ نایلا عاشورائی جاولہ جلوس نہیں بمعون ذرے حکم ہے ذرکم تشبیح من مثلا کنتی خیالات بین فلانی دے جاولہ نایلا بیوزس اور دسان علی بیو مزے بھی وجہ پرچین اما استریمون لما جوالت یہ دی فیصلوں اما استریمون میون ذرے فیصلوں نہ بسپمین بلکہ ایتی بلتستانی مرکز اور یہاں تنظیم تمام ڈرنگ امین نمائندوں چک بسنا متفقہ طوری کا فیصلہ بسپین افسوس نہ چھوٹی کولیتن دی فیصلے موقع کا
لہذا یہاں کا سلمیوں ضرور بسد یہاں کا سلمیوں دیگر جیوں و حرام گناہ اینا یا میں البتہ ہمارے زمین میں گناہ زم نہ صرف یہ ضربین آن مسلموں کتے افتنا کتے اسمتنا کتے حیانا دو محفوظ جس پہ دستورس پیغمبر مسجدی نسان مسلم ہوئے جمعہ فی عمر نسان مسلم ہوئے الما اسلام کبھی اجازت من نمت مسلم کن تماشائی ہو تنظیمی شاید دے فریقوں سی منع بسد کے دی جلوس بھی نو غیر ساماموں اور جامعیت لحمویت مبادا کھوں نظر چی کی لگا فوق واضر ہے دی تنظیم سیدھی فیصلہ بسبین اما الحرام ان زبانیان نمت صلوات سے انسانی دی مقدس نا پاکیزہ زندگی مرحلہ سنی پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی کے 3 مراحل اور ان تینوں مراحل کو قرآن مقدس نے جو آیت تلاوت ہوئی اس میں بیان کیا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف وہ اللہ جب تم کو پیدا کیا تو کمزور چیز سے پیدا کیا نطفہ سے ایک خطرہ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ثم جعل من بعد ضعف قوة اس کمزوری کے بعد اللہ نے تجھے طاقت دے کر جوان بنایا 2 مرحلہ ثم جعل من بعد ضعف من بعد قوة ضعفا وشیبا پھر اللہ نے اس طاقتور انسان کو کمزور بنایا بڑھاپے کا مرحلہ آیا یخلق ما یشاء خدا جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے وہو العلیم القدیر اور خداوند متعال علم رکھنے والا اور قدرت والا ہے یہ ہے اس آیت کا ترجمہ یعنی ابتدا بھی کمزور انتہا بھی کمزور درمیان میں طاقت ادھر بھی کمزور بچہ ہے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے انتہائی کمزور ہے ہر کام میں وہ محتاج ہیں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے بڑھاپے میں بھی کمزور ہاتھ پاؤں آنکھ کان دل اس سب پہ کمزوری آ جاتی اب ہاتھ وہ ہاتھ نہیں پاؤں وہ پاؤں نہیں ہے کہ جو دیوسائی تک چل سکتا تھا آج تو گھر کے دروازے تک نہیں جا سکتا بڑے بڑے بوجھ اٹھا کر جانا تھا مگر آج ایک لوٹا نہیں اٹھا سکتا بڑے دور تک دیکھتا تھا آج قرآن نہیں پڑھ سکتا بڑے بڑے ارادے اور بڑے بڑے کام کا تھا مگر آج کسی کام کا نہیں ہے ادھر بھی کمزوری ادھر بھی کمزوری درمیان میں ایک ایسا وقت آتا ہے جو انسان طاقتور ہوتا ہے اور وہی زندگی ہے جوانان عزیز اصل میں زندگی وہی ابتدا میں زندگی تو ہے مگر لطف کے زندگی نہیں ہے بچپنے کی زندگی کیا زندگی کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں عقل نہیں شعور نہیں اختیار نہیں کچھ بھی نہیں بڑھاپے کی زندگی بھی کچھ بھی نہیں ہے جا نہیں سکتا آ نہیں سکتا بول نہیں سکتا دے نہیں سکتا کچھ خصوصاً اس دن میں نے اشارہ کیا تھا خصوصاً اگر اولاد نیک نہ ہو تو اس بوڑھے آدمی کے لیے مرنا اچھا ہے اگر دیکھ بھال کرنے والا صحیح نہ لہذا جوانان عزیز اصل زندگی تمہاری 15 سال سے لے کر 40-45 سال تک ہے یہی سب کچھ ہے تمہارے سرمایہ حیات یہی اسی میں جو کچھ کرنا ہے کرو یہ نہ کہو کہ پھر یہ نہ کہو کہ کل کا پتہ نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہوگا فارس عربی شعر ہے الماضی مضى وما سيأتي فعين قم
فاغتنم الفرصت بین العدمین، جو گزر گیا ختم ہو گیا وہ پھر واپس نہیں آتا، جو آنے والا ہے معلوم نہیں کہ آئے یا نہ آئے، فرصت سمجھو، غنیمت سمجھو اس وقت کو جس وقت میں تم زندہ اور حاضر ہو۔ لہذا عالم جوانی ذمہ داری کا عالم ہے۔ عالم جوانی کی ایک رکعت بوڑھے کے 70 رکعت سے بھی بہتر ہے۔ عالم جوانی میں دعا مستجاب ہے۔ خداوند متعال جبرائیل امین سے کہا، جبرائیل قوم لوط کو الٹا دو، چونکہ یہ ایسا فعل قبیح بجا لاتے ہیں قوم لوط، اور کہ یہ اس بات کے قابل ہے کہ ان کو تباہ کر دیا جائے۔ واقعی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ نام نہیں دیتا اس گناہ کو، آپ کو پتہ۔ اور امام جعفر صادق نے بھی کہا ہے ایسے زمانہ آنے والا ہے کہ مرد پر گزارا کرتا ہے اور عورت عورت، بہت بڑا گناہ۔ اگر انسان توبہ نہ کرے اس گناہ سے تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا فرش اس کے لیے حرام۔ البتہ یہ بھی ہمارے معاشرے کی خرابی کی وجہ سے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا عالم جوانی ذمہ داری کا عالم ہے۔ عالم جوانی وہ زمانہ ہے جب کہ اختیارات باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتا ہے، بیٹا برسر اقتدار آتا ہے۔ اب آپ کی حیثیت بڑھ گئی، آپ جوان ہیں، اب آپ کے اندر ایک روح انقلاب ہے، آپ تبدیلی چاہتے ہیں۔ قرآن نے زندگی کے مراحل کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے: بچپنا اور نوجوان، جوان اور بڑھاپا۔ انما الحیات الدنیا خدا نے تقسیم کیا ہے کہ دیکھو زندگی کیا ہے، لہو و لعب۔ پہلے وہی بچہ جو گہوارہ میں کھیلتا ہے، اس کو پتہ نہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک وہ زمانہ جلدی گزر جاتا ہے۔ ایک وہ زمانہ جب کھیل کا زمانہ ہے، فطرت کے مطابق لڑکی ہو تو گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہیں، لڑکی ہو تو کچھ پکاتی ہیں، کچھ سیتی ہیں، جو فطرت میں ان کا یہی ہے۔ مرد ہو تو وہ کچھ مکان بناتے ہیں، کچھ ایسا ایسا کام کرتا ہے جو مردوں کا ہے۔ یہ بھی زمانہ بھی گزر جاتا ہے۔ وزینتن، اس کے بعد خوبصورتی کا زمانہ آتا ہے کہ لباس خوبصورت ہو، گھر خوبصورت ہو، اپنے شکل و صورت جو ہے یہ خوبصورت ہو۔ خوبصورتی کو بڑا پسند کرتا ہے، کیسے چیز کو پسند ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ وَتَفَاخُرًا بَيْنَكُمْ، جب جوانی کا مرحلہ گزر گیا، شادی ہو گئی، تو اب یہ انسان اس مرحلے میں آتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں فلان ہوں، میں فوج میں کیپٹن ہوں، میں ایس پی ہوں، میں ڈی ایس پی ہوں، میں وزیر ہوں، میں فلان ہوں۔ وَتَفَاخُرًا بَيْنَكُمْ، فخریہ پہ زندگی گزر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آیت، وَتَكَاثُرًا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے کب تک فخر کرے گا؟ ریٹائر ہو گیا، اس کی بات پتہ ہے کیا کرتے ہیں انسان؟ وَتَكَاثُرًا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اپنی دولت اور اولاد کو بڑھاتا ہے۔ قدم قبر میں لٹکا دیا اور دولت کے پیچھے لگ گیا۔ جوانی میں اتنا وہ دولت کے خواہش مند نہیں تھا جتنے کہ بڑھاپے میں وہ دولت مند بننے کا خواہش۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ آپ مجھ سے یہ پوچھے کہ آواز صاحب جوانی میں ذمہ داری زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جوانی میں طاقت زیادہ،
اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے بھرپور طاقت کی ضرورت ہے۔ جوان عزیز، جوانی میں تم سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تم اچھا کام اور برا کام، لہذا خداوند متعال نے تمہارے اچھے کاموں کی قیمت بہت بڑھا دیا۔ میں 2 رکعت نماز پڑھوں بوڑھا، مجھے کچھ ثواب ملے گا 5 روپیہ، اور آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے آپ کو ملے گا 100 روپیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جوانی میں جب آپ نماز پڑھیں گے ہزاروں کام چھوڑ کر نماز پڑھیں گے، گہری نیند سے اڑ کر آپ نماز پڑھیں گے۔ بوڑھا کو تو نیند ہی نہیں آتی، وہ نماز نہ پڑھے اور کیا کرے؟ حضرت جبریل سے کہا کہ اس قوم لوط کو تہس نہس کر دو، ایسے گناہ میں یہ مبتلا ہے کہ اگر ایسے گناہ محلے میں ہو محلہ برباد، اگر بستیوں میں ہو بستی برباد، قوم لوط مشہور۔ جبرائیل نے قوم لوط کو نیچے سے اٹھایا اپنے گھروں میں۔ اب قوم لوط کے بستی جبرائیل کے ہاتھوں پہ ہیں، حکم کا منتظر ہے پلٹا دینے۔ پتہ نہیں کتنا 1000 فٹ جبرائیل ان کو اوپر لے گیا، اب تہس نہس کرنا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا پروردگارا کب اس کو الٹا دوں؟ فرمایا ایک جوان نماز پڑھ رہا ہے، جب اس کی نماز ختم ہو پھر الٹا دیں۔ جوانی، ایک میرا بیٹا تمہارا اللہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا، ایک سجدہ تمہارا بہت ہی قیمتی، ایک نظر تمہارا باحیا والی نظر بہت قیمتی۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جوان کا دعا بوڑھوں کے دعا سے زیادہ مستجاب۔ پیغمبر اسلام کو آپ سے محبت ہے، پرسوں میں نے کہا تھا، فرماتا ہے مجھے جوانوں سے محبت ہے، اس لیے کہ ہر کام یہی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اپنی جوانی کو ضائع کرو۔ اگر تم نے اپنے جوانی کو ضائع کیا میرا بیٹا اور بیٹی، بڑھاپے میں تمہیں رونا پڑے گا، بڑھاپے میں تمہیں در بدر ہونا پڑے گا۔ اور اگر جوانی کو پاکیزہ گزارا، ایسی پاکیزہ مطمئن بڑھاپا آ جائے گی کہ آپ محسوس نہیں کریں گے۔ جوان عزیز، تم اپنے جوانی میں اپنے گناہوں سے دور ہو سکتے ہو، گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک جوان کا واقعہ بتا دوں، واقعی جب بھی میں یہ واقعہ بتاتا ہوں حیران رہتا ہوں کہ خدایا کیسے جوان ہوتا ہے دنیا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ یہ جوان یوں ہی ہے، ان کے اندر وہ دینی جذبے میں یہ انتہا، اور خدا نہ کرتا اگر یہ بگڑ گئے تو گناہ میں بھی انتہا۔ رات کے تقریباً 12 بجے برف پڑ رہی ہے شدت کے ساتھ۔ اصفہان ایک علاقہ ہے، برفیلی علاقہ، شدت کے ساتھ برف باری ہو رہی ہے، رات کے 12 بج چکا ہے۔ ایک جوان جو دین سے محبت رکھتا ہے وہ درس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ رات کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ ایک میرے دوست کا بیٹا آ کر مجھ سے کہا چچا جان آوا صاحب میں جب پڑھتا ہوں ہمیشہ فیل ہوتا ہوں، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا نماز صبح کے بعد تم پڑھو، دیکھو کیا ایک نسخہ ہے۔ اس وقت انسان کا ذہن آمادہ ہے۔ اب تجربہ کریں نا، اپنے درسی کتاب نماز صبح پڑھ کے بین الطلوعین، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان آپ پڑھ لیں، دیکھیے کہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ وہ پڑھ رہا ہے، آدھی رات گزارنے کے بعد دروازہ پر دستک ہو، خدا اس آدھی رات میں کون ہے؟ برف ہے، باران ہے،
ہوائیں چل رہی ہیں، اچھی حالت، اس حالت میں کوئی دروازے پر دستک دے، دروازہ کھولا، انتہائی ایک حسین جوان لڑکی گھوڑے پر سوار اور دروازے پہ دستک دے. کہا بھائی آپ کون؟ کہا جی اے جوان میں بادشاہ کی لڑکی ہوں، شکار پر آئی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، برف پڑی، ہوائیں چلی، کوئی کدھر کوئی کدھر، سب اتر بتر ہوا، اور میں پریشانی کے عالم میں تیرے دروازے پر پہنچا اور تو مجھے آج کی رات جگا دو. عزیزان یہ مسئلہ شرعی نامحرم عورت کے ساتھ ایک کمرے میں خلوت میں بیٹھنا حرام ہے، خواہ تلاوت قرآن کیوں نہ کرے. البتہ اگر دروازہ کھلا ہے لوگوں کا آنا جانا، خواہ آپ کے ماموں کی لڑکی ہو، خواہ آپ کے خالے کی لڑکی ہو، خواہ ہمسایہ، اسلام اس طرح کنٹرول کرتا ہے تاکہ انسان گناہوں میں ملوث نہ. لہذا اس جوان نے، اس عالم نے، اس باکردار انسان نے فوراً دروازہ بند کر دی اور بیٹھ گئے. اس لڑکی کے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ اے لڑکا، اگر میں مر گئی تو میرا خون ترس گردن ہے، میں اس سردی میں مر جاؤں گی اگر رات یہاں رہا. اس نے سوچا اچھا اب اس کو مار تو نہیں سکتے، کیا مشکل میں پھنس گئی. اندر بلائے وہ بدتر، نہ بلائے قاتل، اندر بلائے ممکن ہے کہ شیطان غلبہ آ جائے. شیطان سے کسی نے پوچھا شیطان سب سے زیادہ تم کب کامیاب ہوتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے میں؟ کہا جب لڑکا لڑکی خلوت میں. عزیزان محترم، جوانان عزیز، بڑا سخت ترین مرحلہ ہے یہ مرحلہ. آخر میں مجبور ہوا کہ بھائی قتل تو نہیں کر سکتا، باقی خدا حافظ ہے. دروازہ کھول دیا، اندر بلایا. اپنے نیچے ایک چٹائی تھا، دینی طالب علم تھا، وہ MA BA یونیورسٹی میں پڑھنے والے، وہ متکبر طالب علم نہیں تھا، دینی طالب علم. دینی طالب علم میں تواضع ہوتا ہے، خدا کر. اب چٹائی نکال کر دے دیا کہ آپ اس پر بیٹھیے، میں ادھر بیٹھتا ہوں. شیطان اپنا کام شروع کر دیا. کہا ہے نظر مت دیکھو، از نظروں سہم من سہام ابلیس، نامحرم کی طرف دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اے اپنے اولاد کو چاہنے والے والدین، اپنے جوان لڑکی اور لڑکیاں کی شادی جلدی میں کچھ نہیں، میرے طرف سے تو آپ 50 سال کے بعد شادی کریں. پیغمبر فرماتا ہے وہ اس پھل کی طرح ہے درخت جو پک جاتا ہے، اگر نہ اتارا تو ضائع ہوگا. پیغمبر نے نہ باز بشر، انسان کے رگ رگ کو سمجھنے والا، نبض انسانی کو سمجھنے والا وہ پیغمبر. خدا پیغمبر آپ کی طرح ماڈرن تو نہیں ہے نا، وہ بیچارہ. آپ ماڈرن ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچی ہے ابھی بچی ہے. اچھا ٹھیک ہے. شیطان اپنا کام شروع کر دیا. الذی یوسوس فی صدور الناس، انبیاء کو نہیں چھوڑتا ہے یہ کمبخت شیطان، ان کو بھی اغوا کرنے جاتا ہے. عالم کو نہیں چھوڑتا، بوڑھے کو نہیں چھوڑتا. الذی یوسوس فی صدور الناس. میرا عزیز بیٹا میرے طرف سے نوٹ کر لے، جب بھی اس طرح کے برے خیالات ہوں تو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق ضرور پڑھ لیجیے آپ. اور سوتے وقت بھی یہ دونوں سورت پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے. خدا یا بحق ابی عبداللہ الحسین ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرمایا. جب دیکھا کہ شیطان کام شروع کیا ہے، یہ جوان بھی عجیب جوان تھا، بچے کو نزدیک لایا، اپنے یہ انگلی جلا دیا وہاں رکھ کے، اور خوب درد ہوئی. ادھر سے ذرا نمک لا کر اس پہ لگا دیا اور اپنے آپ سے کہتا ہے جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے.
چند منٹ کے بعد جب کچھ درد میں تخفیف ہوئی اس انگلی کو جلایا، پھر اس کو جلایا، پھر اس کو جلایا، پھر اس کو، 5 کے بعد روشنی پھیلی۔ خداوند متعال کا ایک وعدہ ہے جوانوں سب سے، من کان للہ کان اللہ معہ، تم میرا ہو جاؤ پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، ایک دم خدا کا ہو جاؤ، ایک دفعہ خدا پرست ہو جاؤ، دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ اگر تمام ہمارے مشکلات حل نہ ہوا تو کہتے خدا خود کہتا ہے من کان للہ کان اللہ معہ۔ 5 انگلیوں کو جلایا، روشنی ہوئی، لوگ آ گئے، لڑکی چلے گئی، گھر میں پہنچی، باپ نے پوچھا بیٹی کدھر گزاری تم نے رات؟ کدھر؟ وہ ایک طالب علم تھا اور اس کے کمرے میں۔ کس عمر کا تھا وہ؟ جی وہ بس 20-22 سال کا تھا۔ اچھا، اور کوئی تھا؟ اور کوئی نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میں بیٹھی رہی، وہ اپنا انگلیاں جلاتا رہا اور میں دیکھتی رہی۔ اچھا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں جوان عزیز، اگر ایک مرتبہ آپ کا پاکیزہ نفس جو ہے یہ ایک مرتبہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں تو پھر سبحان اللہ۔ آپ کبھی گھوڑے پہ سوار ہوا ہے؟ اگر اس کا لگام سلب پر پھٹے داہنا رہے تب سے چل گیا نفسی سلب پر لخت ہوئی آپ کی کوشش میں، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس نے نفس امارہ کو پاک کیا میرے عزیز جوان، لگام کو اپنے ہاتھ میں سٹرپ پر سسے لخت ہوئی اپنا رہے، کامیابی کامیابی اور کامیابی۔ دنیا کے پیسے اور دولت اور خوبصورتی سے کامیابی نہیں ملتی ہے، بالکل نہیں ملتی۔ اب دیکھیں یہ ایک طالب علم ہے، صحرا میں پڑھ رہا ہے، سوائے ایک چٹائی جو اس غریب کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، فرماتا ہے تم گناہوں سے اپنا آپ کو محفوظ رکھو، ہر صحیح راستہ میں تمہیں ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، شاید کو انہوں نے ادھر سے ادھر سے قرض ہیری پھیری سود پتہ نہیں کیا کیا آپ نہیں کرتے تاکہ ذرا پیسہ ہاتھ میں آ جائے، کرتے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو نسخہ قرآن کا بتا دوں، مشکلات کا حل اور رزق۔ نسخہ چاہتے ہیں آپ؟ چلو بسم اللہ میں کہتا ہوں، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جس جوان نے، جس عورت نے، جس مرد نے تقوی اختیار کیا، ہم 2 کام کریں گے، تم تقوی کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا کہتا ہے میں 2 کام کروں گا، يجعل له مخرجا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہم تمہارے سامنے آئیں گے، مشکلات وَرَزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں اس کے خواب و خیال میں نہیں ہم رزق بھیجیں گے اس کے دل۔ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے نا، رزق آپ کے کھیتوں میں تو نہیں، رزق آپ کے ٹوٹے پھوٹے دکان پہ نہیں، رزق آپ کے ٹھیکیداری میں نہیں، رزق آپ کے اس تجارت میں تو نہیں ہے، رزق خدا دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہے وہ رزق دیتا ہے۔ آپ کے کھیت کو ایک ہفتہ اور بادل آ گیا اور ایک قطرہ پانی پہاڑوں سے نہ اترے، کھیت جل گیا، کیا فائدہ؟ کدھر ہے رزق تمہارا؟ اور لوگوں کو زمین کو دبانے والا کہاں ہے تمہارا گندم؟ اور لوگوں کے ساتھ ہیری پھیری کرنے والا کدھر ہے تمہارا پیسہ؟ اللہ نے آپ کو دیا 5,000 اور 10,000 بیماری میں خرچ کرایا، اللہ نے آپ کو دیا 1 لاکھ 2 لاکھ مقدمے میں خرچ کرایا۔ خدا اس طرح کرتا ہے۔ اچھا بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو بلاؤ۔ اچھا اس کا ہاتھ زخمی ہے بیٹی؟ ہاں جی ابو اس کا ہاتھ تو زخمی ہے، جلا دیا، میرے سامنے جلا دیا، بلایا، پکڑ کے لے آیا اس کو، وہ آ نہیں رہا تھا، پکڑ کے لے آیا، بٹھا دیا بادشاہ کے سامنے اور کپڑے کے نیچے ہاتھ رکھا، کھانا رکھ دیا سامنے کا، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، بائیں ہاتھ سے۔ کہتا آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں؟ کہتے زخم ہے۔ کیسے زخم ہے؟ جل گیا۔ کیوں جل گیا؟ بس جل گیا۔
اچھا بتاتا نہیں بس جائے. اچھا وزیر اٹھو، مولوی صاحب کو بلا، مولوی کو بلا کے بٹھایا، اندر سے کہا بیٹی تم بھی آ جاؤ، اس کو بھی سامنے بٹھایا، کہا یہ رات تمہارے پاس آئی تھی؟ ہاں جی. تم نے گناہ سے بچنے کے لیے انگلیاں جلائی؟ ہاں جی. آپ بھی مولوی کو وکیل کر دے، بیٹی آپ بھی اس کا وکیل کر دے، میرے سامنے تم دونوں کا نکاح ہوگا آج، اور آج رات ہی تمہاری شادی. من کان للہ کان اللہ ہونا، تو خدا کے ہاں ہو جاؤ. اور پھر بادشاہ نے اپنے پورے جائیداد اپنے داماد کے نام کر دیا، نام بن گیا میر داماد، یعنی بادشاہ کا داماد. یہ اس تقویٰ کے نتیجہ میں. اے میرے عزیز، جوانی چاہتے ہو؟ خوبصورتی میں ابھی آپ کو بتا، جوانی چاہتے ہو؟ طاقتور بننا چاہتے ہو؟ خواہشات کا لگام لگا دو، غصہ نہ کرو. غصہ کرنا جوانی کی علامت نہیں ہے، غصہ پینا جوانی کی علامت ہے. خاخمت بوئنا بیوں روا کو سان خبر دیکھو کو سان خبر ان میں جو خیر نیکوں. اگر تم جوان ہو، تمہارے اندر جوانی کی طاقت ہے، تو غصہ پیو، تب تم بہادر ہو. غصہ کرنا بہادری نہیں ہے، غصہ پینا بہادری. خواہشات کو بے درک استعمال کرنا بہادری نہیں ہے میرے عزیز جوان، خواہشات کو کنٹرول کرنا بہادری ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہا تھا، اور کہ وہ سب پرانا بازار میں کھڑے لڑکے، یہ تھرے پہ نہ بیٹھنا بیٹے، چھوڑ دی. یہ بازار میں، یہ تھرے میں، چاروں پہ، ان جگہوں پر بیٹھنا اسلام نے اور خصوصاً مکتب تشیع میں ائمہ طاہرین نے سختی کے ساتھ منع کیا. فرماتا ہے بازار شیطان کی جگہ ہے، اس شیطان کے بازار میں جاؤ، جگہ میں اپنے سودا خرید کر کے جلدی کر چلے جاؤ، زیادہ بازار میں گھومنا نہیں. پیغمبر نے دیکھا سب لڑکے جمع ہیں، شور مچا رہے ہیں. پیغمبر گیا دیکھنے کے لیے، دیکھا ایک بہت بڑا پتھر ہے اور وہ باری باری اٹھا رہے ہیں. پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہم جوانی آزما رہے ہیں کہ کس میں طاقت زیادہ ہے. فرمایا پیغمبر کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، طاقت اس میں زیادہ ہے جو گناہ کی طرف نہیں جاتا. صلوات پڑھ لیجیے. جوانی انقلاب کا وقت ہے. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان طاقتور جوانوں کو صحیح رہبر مل جائے یا رحمت اللہ. اگر صحیح رہبر ملا، آپ کی جوانی راہ خدا میں صرف ہوں گے، اور اگر غلط گائیڈ ملا آپ کو تو آپ کی جوانی شیطان کے راہ میں صرف ہوگا. عزیزان، جوانی کو، ایک اس عظیم نعمت کو گلی اور بازاروں میں ضائع نہ کرو. اتنی بڑی نعمت بتائیے، جوانی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ دنیا خوبصورت نہیں ہے، جوانی خوبصورت ہے. اگر دنیا خوبصورت ہے تو اس بوڑھے کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ دنیا خوبصورت نہیں ہے، جوانی خوبصورت ہے. جوانی نعمت ہے، جوانی ایک انقلاب کا زمانہ ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب فرانس سے